بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. معزز سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد بلا تمہید دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. شہادت کانفرنس مفتی صاحب جو ہے وہ عرصہ 36 سال سے منعقد کرتے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو دوست ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ عطا فرمائے. برادران اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. میں صحابہ تم جانتے ہو میرا دل کیا کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کی خواہش کیا ہے؟ حالانکہ آپ کی خواہش تو وہ خواہش ہے کہ زبان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے. اب ذرا اندازہ کرے کہ ہمارا نبی سید الانبیاء بھی ہو، امام الانبیاء بھی ہو، سید العالمین بھی ہو، رحمت للعالمین بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، پیچھے لقب کوئی بچا ہی نہیں ہے، مقام کوئی پیچھے بچا ہی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بس آخری بات یہی ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے مصطفیٰ کریم کی ہستی ہے. اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد پیچھے بچ کیا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضور کہتے ہیں صحابہ میں تمہیں بتاؤں میری خواہش کیا ہے. حضور آپ ارشاد فرمائے کہ آپ کی خواہش کیا ہے. میرا نبی فرماتا ہے میرا دل کرتا ہے ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں شہید کیا جاؤں، اس کی راہ کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر میرا رب مجھے زندگی دے میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کیا جاؤں. ساری بات چھوڑیں، ذرا اس بات پر توجہ رکھیں. اتنے بڑے مقام پہ ہونے کے باوجود شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ میرا نبی مسجد نبی میں بیٹھ کر اس کی تمنا کر رہا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہادت کس لیول کا درجہ ہوگا، کس مقام کا نام ہوگا کہ سید الانبیاء امام الانبیاء ساری کائنات کا سردار بیٹھ کے کہتا ہے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ اقدس میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اور اس لذت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. فرمایا کہ تم جتنا مرضی سوچو آخر کہاں تک سوچ سکو گے. فرمایا جتنا مرضی سوچتے جاؤ، سوچتے 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 تمہاری عقلیں ختم ہو جائے. جہاں پہ تمہاری شعور ختم ہو جائے، ہر شعور کے بعد ہر عقل کے بعد رب جو زندگی دیتا ہے وہ شہید کی زندگی ہے.
جہاں انسان کا شعور ختم ہو جائے، جہاں انسان کی عقل ختم ہو جائے، ختم ہونے کے بعد جس جہان کے اندر جا کے رب زندگی دیتا ہے، اس زندگی کو قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا، میں جو تمہارے سامنے کٹ چکا ہے، تمہارے سامنے مر چکا ہے، گردن الگ ہو چکی ہے، دھڑ الگ ہو چکا ہے، میں اب یہ ایسی زندگی جی رہا ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، تم اس کی زندگی کو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیسی زندگی جی رہا ہے۔ امام عبد الرحمن النغیری رحمت اللہ علیہ، جنگ ہو رہی ہے، رومی نے وار کیا، گردن کے پار ہو گیا، دھڑ وہاں پڑا ہے، سر وہاں پڑا ہے، سمجھ آ رہی گل؟ رومی نے، کافر نے تلوار چلائی، دھڑ وہاں، سر وہاں، زہر کی نماز کا ٹائم ہوا، مسلمان جب نماز پڑھنے لگے تو وہی رومی مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا، لوگوں نے دیکھا، پہچان لیا، کہا یہ وہی بندہ جس نے ہمارے بابے کو شہید کیا ہے، نماز کے بعد پکڑا، کہا تو نے ابھی 2 گھنٹے پہلے ہمارا بابا شہید کیا، ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، جاسوسی کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا جاسوسی کرنے نہیں آیا، سیدھا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آیا۔ کہا یہ کیسے اچانک ہو گیا؟ انہوں نے کہا سن پھر، کہا جب میں نے امام پر وار کیا نا، امام کا دھڑ الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا، تو میں سر کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے امام کو کہا، میں نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے زندہ ہو، اب بتا ہے زندہ؟ تمہاری کتاب کہتی ہے کہ تم زندہ ہو، اب بتا ہو زندہ؟ کہتے ہیں کہ میں نے سر کے اوپر کھڑے ہو کے جب یہ تانا مارا نا، تو امام عبد الرحمن النغیری کے سر مبارک سے آواز آئی، فرمایا انا حی عند اللہ ارزقو، فرمایا میں زندہ بھی ہوں، میرا رب مجھے رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ عظمت و مقام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، پورا رکوع ایسی کمال، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو فرمایا ہے، فرمایا اے ایمان والو میں تمہیں کاروبار بتاؤں؟ یہ رب کہہ رہا ہے بندوں کو کہ میں تمہیں کاروبار بتاؤں، ھل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں کاروبار بتاؤں کہ تمہیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے؟ ایمانداری والی بات، سوچنے والی بات ہے نا، رب بندوں کو کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں کاروبار بتاؤں کون سا کاروبار کرنا چاہیے ہے؟ حل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں بتاؤں تمہیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے؟ مالک اگر تو بتا دے کہ ہمیں بزنس کون سا کرنا چاہیے، کاروبار کون سا کرنا چاہیے، فرمایا پھر سن لو، کاروبار اگر وہ جو میں بتاؤں اگر تم وہ کاروبار کرو، فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ہر کسی کے اوپر خوف طاری ہوگا، جو میرے بتائے ہوئے کاروبار کرے گا، اس پر نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا خوف۔ کاروبار کون سا ہے؟ رب ڈائریکٹ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بتایا ہوا کاروبار کر لو نا، حل ادلکم علی تجارہ، اگر میرا بتایا ہوا کاروبار کر لو نا تو تمہیں نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا خوف ہوگا۔ مالک کاروبار کیا ہے؟ چلو کر لیتے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا کاروبار یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ ایمان تو ہم کہتے ہیں نا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلم القرآن فازددنا به ایمانا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کلمہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے جو چیز سیکھی ہے، قرآن سے بھی پہلے جو چیز ہم نے سیکھی ہے، وہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، قرآن نہیں سیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، اور ہم ساری زندگی گزر گئی، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے پہلے جو چیز سیکھی ہے وہ ایمان ہے۔
جب ایمان سیکھ لیا نا، ثم تعلم القرآن فازددنا بہ ایمانا، صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں ایمان کا پتہ چل گیا، جیسے جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی جاتی ہمارا ایمان ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا جب صحابہ کو ایمان سمجھ آ گیا نا، تو جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اذ قال لہ رب اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس پر توجہ رکھیے گا، سمجھ آ رہی ہے گل کوئی نہیں آ رہی؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اذ قال لہ رب اسلم، جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ میرے ابراہیم فلانا کام کرنا ہے، قال اسلمت لرب العالمین، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میرے مالک کروں کہ نہ کروں، پھر کیسے کروں، کس طرح کروں، کس طرح نہ کروں۔ آپ حیران ہوں گے، ختنے کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو، سب سے پہلا ختنہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کی حضور رب فرما رہا ہے کہ آپ ختنہ کریں۔ ذرا توجہ رکھیے گا بات پہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آ کے کہا جی ختنہ کرنا ہے آپ نے، یہ رب کا حکم ہے۔ اتنی بات کر کے جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ جب واپس آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کر کے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں سمجھے نا گل؟ حضرت جبریل نے آ کے عرض کی حضور میں جنت سے اوزار لینے گیا تھا، میں تو سامان لینے گیا تھا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، اور آپ نے میرے آنے سے پہلے کلہاڑی کے ساتھ ہی کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل جب رب کا حکم آ گیا تو پھر کلہاڑی کیا اور اوزار کیا، تکلیف کیا اور درد کیا۔ اذ قال لہ رب اسلم، فرمایا جب بھی ہم نے کہا نا کہ میرے ابراہیم یہ کرنا ہے، میرے ابراہیم نے ایک بار بھی نہیں کہا مالک کیسے کرے، کیوں کرے، کس طرح کرے۔ ایمانداری سے سوچنا ذرا گھر جا کے، جب بھی کوئی عالم دین مسئلہ بیان کرتا ہے سب سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ آخر کیوں پوچھتے ہیں؟ جب ایک عالم کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں فلانی کتاب میں لکھا ہے، پھر بھی اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، پھر کیسے لکھا ہے، پھر کیوں لکھا ہے۔ بتانا تؤمنون باللہ ورسولہ کہاں گیا، الذین یؤمنون بالغیب کہاں گیا؟ پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا رب پر ایمان ایسے لا جب رب کا حکم آ گیا تو پھر یہ کہاں لکھا اور وہ کہاں لکھا، یہ باتیں کہاں، بس جب رب کا حکم آ گیا بندے کا سر جھک جائے، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ آپ پڑھے تاریخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ، ہے نا قرآن مجید کے اندر ہے۔ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے جس مرضی صحابی کا نام لے، سب سے پہلے جس نام کے بعد سب سے پہلے کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور یہ کیوں کریں، ان کے زبان پہ کبھی یہ نہیں آیا کہ کیوں کریں، کیسے کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ چکے ہو، بتایا بھی پیچھے نہ گیا ہو، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہو اور حکم ہو جائے کہ محبوب 2 ادھر پڑھی ہے 2 ادھر پڑھنی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہ پوچھے، سارے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایک بندے نے بھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ لجپالا 2 ادھر پڑی تھی، اب یہ والی ہو گئی ہے کہ وہ والی۔ کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، کسی صحابی نے مسئلہ پوچھا، اس سے آگے چلے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے نے وہاں جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب آگے گئے اگلی مسجد کے اندر ابھی نماز ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی خبر نہیں پہنچی کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے، صرف اور صرف پہلی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اگلی مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے۔ صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، صرف اتنی بات کرنے کی دیر تھی، اگلی مسجد والے سارے کے سارے نماز ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ 36 حوالے پوچھنے کے بعد بندہ کہ جی اب خیر ہے،
کیوں جی؟ امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کو مسجد سے نکال دیا گیا، مسجد سے چل مولوی نکل، مسجد سے نکال دیا گیا، جمعے کا دن تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جمعے والے دن ہی آپ کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ جب مسجد سے نکالا گیا تو اس کا مطلب دیکھیں، یاد رکھیں، مصائب اور عالم دین یہ دونوں برابر ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ عالم دین ہو اور بندے پر پریشانی نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وارث انبیاء کا ہے، جب انبیاء پر تکلیفوں کے بغیر اتنا بڑا مقام انبیاء کو بھی نہیں ملتا ہے تو عالم کو کیسے مل جائے گا، علماء کو کیسے مل جائے گا؟ امام غزالی کی چھٹی ہو گئی، اب ذرا مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ امام غزالی حضور غوث پاک کے بھی استاد ہے، یاری والا پیر شاگرد ہے امام غزالی کا، ٹھیک ہے۔ اگلی مسجد میں گیا، کہا چلو جا کے جمعہ تو پڑھ لیں۔ جب اگلی مسجد کے اندر گیا نا نماز پڑھنے کے لیے، تو اگلے حضرت صاحب جو جمعہ پڑھا رہے تھے وہ کتاب اٹھا کے کہہ رہے تھے، کہتا ہے تمہیں یقین نہ آئے نا، یہ مسئلہ دیکھو امام غزالی نے لکھا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، بس سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا۔ اگر دیکھیں نا، میں اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ اگر ہمیں قرآن اور حدیث سننے کے بعد بھی ہم حوالہ پوچھے نا تو پھر اپنے ایمان کو جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم اس ٹائم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بندہ حدیث پاک بیان کرے اور اس سے بچنے کی خاطر بندہ جناب حجت بنانا شروع کرے، نہیں جی چلو پھر صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے، حسن لذات ہی ہے کہ حسن لغیر ہی ہے۔ ہماری قوم کے پاس دو حدیثیں ہیں، ایک صحیح حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث ہے۔ حالانکہ اگر احادیث کی اقسام کی طرف بندہ جائے نا، قلت اور کثرت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہوتی ہیں، صحت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہوتی ہیں، عدل اتصال سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہوتی ہیں، نقصان عدالت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہوتی ہیں، اور حام باطلہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہوتی ہیں۔ چلو نام ہی سمجھ آئے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، گل سمجھے کوئی نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا، یہ کاروبار رب بتا رہا ہے۔ حل ادلکم علی تجارہ، میں کاروبار میں بتاتا ہوں، کرو تم تؤمنون باللہ ورسولہ، میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا۔ مالک اگلی بات فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فرمایا ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فرمایا پیسوں کے ساتھ بھی جہاد کر اور اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کر۔ باموالکم وانفسکم، فرمایا کہ اپنے پیسوں کے ساتھ بھی جہاد کر، اپنے جان کے ساتھ بھی جہاد کر۔ اور اندازہ کرے رب نے پیسے کو پہلے رکھا ہے، جان کو بعد میں رکھا ہے۔ پیسے کو پہلے رکھا ہے، جان کو بعد میں رکھا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جب رب نے آزمائش کی بات کی پھر بھی پیسے کو پہلے رکھا ہے، اولاد کو بعد میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیسہ اتنی بری چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ اولاد کا فتنہ بھی بعد میں آتا ہے، پیسے کا فتنہ پہلے ہے۔ اور جو پیسے کی آزمائش سے بچ گیا، قرآن میں آپ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا صحابہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ پیسے میں لے آؤں، حضور نے فرمایا ضرورت ہے لے آ۔ ایک مرتبہ گیا، 10,000 روپے لے کے آ گیا۔ کتنا؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ 10,000 روپے لے کے آیا، آ کے حضور کے سامنے رکھا، ڈھیر لگا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی ضرورت ہے۔ کیا لگا؟ یا رسول اللہ 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی ضرورت ہے۔ کہا حضور 1000 گھوڑا وہ بھی بمائے ساز و سامان۔ میرے نبی نے پیسوں کے اندر ہاتھ ڈال کے نا یوں اٹھا کے پھینکا، فرمایا عثمان تیرے ان پیسوں کے جہاد کی وجہ سے آج کے بعد رب تجھ سے نہیں پوچھے گا چاہے اچھا عمل کر یا بے شک نہ کر۔ پیسے کے ساتھ جہاد کرنا سوکھا جہاد ہے؟ کیوں جی؟ پیسے کے ساتھ جہاد کرنا سوکھا ہے؟
آج آپ دیکھ لینا ایک ٹپا کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا نا کہ آج دیکھ لے کہ حالات کیا بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو ایک چونی دے کے راضی نہیں ہے, کوئی کسی کو ایک ٹپا دے کے بھی راضی نہیں ہے, بلکہ کھا کے راضی ہے. میں نے اپنی مسجد کے جمعے کے اندر میں ایک بار کہا تھا کہ ہم ایسی ایماندار قوم ہے, جیندے بندے کا تو ہم نے قلعہ کا قلعہ ہی رگڑ جانا ہے. جب ہم مار کے قبرستان جاتے ہیں نا تو ہم اتنے ایماندار بن جاتے ہیں کہ دوسرے قبر کی مٹی بھی نہیں اٹھاتے, کہتے نہیں نہیں یہ اس قبر کی مٹی ہے. کیڑی ایماندار لوگ ہیں ہم کہ جیتے جیتے جی جناب جو مرضی ہمیں ہاتھ چڑھ جائے اور قبرستان میں جا کے ہم دوسری قبر کی مٹی بھی اللہ. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں ذرا پیسے کا جہاد کیا ہوتا ہے. آج کوئی کسی کو روپیہ نہیں دیتا نا, ذرا چلے پیچھے چلیں. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا امل حسن, فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا حسن, یہ کیسی شان والا ہے. فرمایا فَإِنَّ لَهُ هَيْبَةً. نہیں سمجھ آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی تو پھر دوبارہ گل کرنا. حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا امل حسن فَإِنَّ لَهُ هَيْبَةً وَسُودَتِي. فرمایا میرا یہ بیٹا ہے نا, میں نے اپنا روب اسے عطا فرما دیا ہے, وَسُودَتِي اپنی سرداری اسے عطا فرما دی ہے. اب سردار کیسا ہے یار, بات نہیں سمجھے. جس کے پاس آقا علیہ السلام کی سرداری ہو وہ سردار کیسے نظر آئے گا؟ 64,65,000 مربع میل اٹھا کے خیرات کے اندر دے دے, یہ میرے نبی کا سردار بیٹھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت, شہدائے کربلا. میں جو حکم دیا گیا کربلا کی طرح میں ادھر موڑ لیتا ہوں میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ذرا سرداری چیک کریں ذرا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے. حضور یہ کیسے سردار ہوگا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا 64 لاکھ مربع میل اٹھا کے سیدنا امیر معاویہ کو ایسے ہی دے دے گا. سرداری کا پتہ تو تب بھی چلتا ہے جب بندہ سخاوت کرے, پھر ہی نا. کوئی کتنی سخاوت کر لے گا؟ ظاہر ہے جتنے بڑے بادشاہ کا شہزادہ ہے سخاوت بھی تو اتنی بڑی کرے گا نا. اب ذرا قرآن پہ پھر دوبارہ غور کریں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. پیسے کی سخاوت, پیسے کا جہاد بڑا بھائی کر رہا ہے اور جان کا جہاد چھوٹا بھائی کھڑا ہو کے کر رہا ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, فرمایا کہ جہاد کرنا ہے پیسے کے ساتھ. جب پیسے کی باری آئی امام حسن نے سارا کچھ اٹھا کے رب کی بارگاہ اقدس کی رضا کی خاطر دے دیا. یہ امام حسن کا جہاد ہے. اور کربلا کے اندر کھڑے ہو کے بغیر اف کیے سب کچھ لٹا دینا, یہ جان کا جہاد, یہ چھوٹے امام حسین کا جہاد ہے. آئیں ذرا کربلا ہمیں سنتے کیا ہے؟ ہم کربلا کیا سنتے ہیں؟ صرف وہ واقعہ جس کے اندر رونا پٹنا ہو, مجبوری بے بسی دکھائی جائے. کبھی ہم نے غور کیا کہ یار یہ کتنی بڑی بہادری کی داستان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا امر حسین, فرمایا جہاں تک حسین کا مسئلہ ہے اس کو کیا دے کے جا رہا ہوں؟ فالہ جودی و جرأتی, میں اپنی بہادری امام حسین کو دے کے جا رہا ہوں. اب بہادری کا پتہ چلتا کربلا کے اندر جا کے. یار 71 بندے سامنے شہید ہو چکے ہوں, کوئی نہیں سمجھ آ رہی. جیڑا میں زور لا لیا تسی ادھا لا لو ذرا. 71 جانے, بیٹے, بھائی, بھانجے, وہ بھی سارے کے سارے شہزادے ہیں, اپنے سامنے شہید کروانے کے بعد بھی جس کے قدم کے اندر لڑکھڑاہٹ بھی نہ آئے, خدا کی قسم بتا اس سے بڑا بہادر ہو سکتا ہے کوئی؟ تو پھر کربلا بہادری کی داستان ہے. اس سے آگے چل. ایسے یہ تو مشہور ہے نا 72. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم 145 تھے, ویسے 200 بھی کہا گیا ہے. لیکن یار سوچنے کی بات ہے, کسی کو کانٹا لگ جائے نا تو نرم دل والا بندہ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. آپریشن کرتے نا اکیلے جا کے ڈاکٹر, وہ وارثوں کو باہر نکال دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے بھی دیکھ نہیں سکے گا.
لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپریشن تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یار، جو اپنی نظروں کے سامنے نہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر لاشوں کو پیچھے کر رہا ہو، اور اس کے بعد جب خود جانے کی تیاری کرے، ذرا سنو کیا کہہ کے جا رہا ہے، اپنی بہن کو بلا کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کتاب عشق را 2 باب است، یکیرا رکا حسین رقم کر دیگر را زینب۔ علامہ اقبال کہتے ہوئے عشق کی کتاب کے اندر 2 ہی باب ہیں، ایک امام حسین رقم کر کے جا رہا ہے، دوسرا سیدہ زینب رقم کر کے جا رہا ہے۔ سنے ذرا، میں پچھلے سال بھی میں نے یہ خطبہ آپ کو سنایا تھا، برکت کے لیے اب بھی سنا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، 72 تن 71 ذبح کرا چکا ہے، شہید کرانے کے بعد ذرا میرے نبی کی ہیبت دیکھو، میرے نبی کا روب دیکھو، جو روب امام حسین کو میرے نبی نے عطا فرمایا ہے، جو بہادری اما الحسین فالہ جراتی، میں اپنے حسین کو بہادری دے کے جا رہا ہوں۔ بہادر کتنا بڑا ہے، کالے 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 کہتے ہیں کہ امام علی مقام مولا علی نے تکیہ کر لیا تھا، چپ کر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے تھے 25 سال، وہ تکیہ کر کے پڑھتے رہے۔ ایمانداری سے بتائیں، کربلا کے اندر مسافر کی حالت کے اندر ہے، پردیس کی حالت میں جس کے بیٹے نے تکیہ نہیں کیا اس کے ابے نے تکیہ کیا ہوگا؟ سنیں ذرا، اب دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کو نہیں یار، انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کفیو، یہ حدیث پاک خود میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، رسول اللہ کا فرمان روایت کرنے والا میرا امام حسین، انی قد سمعت رسول اللہ، میں نے خود یہ بات سنی ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ یہ خطبہ امام حسین کا، اور کوفیوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جی امام حسین کے لیے پانی دے دینا اور بات ہے، اور اس یزید کو گالی دے لینا یہ اور بات ہے، وقت کے یزید کو گالی کوئی دینا، پچھلے یزید کو گالی دینا کون سا بڑا مسئلہ ہے، پچھلے فرعون کو گالی دینا کتنا بڑا مسئلہ ہے، پچھلے نمرود کو گالی دینا کون سی بڑی بات ہے؟ ایمانداری سے بتائے نا، وہ صرف فرعون نمرود اور یزید تھے، آج ختم ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ کیا کہا؟ فرمایا یہ دشمن کے سامنے بیٹا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے من را سلطانا جائرا، فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا حسین ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ حدیث پاک دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے تو ہی بیان کرے گا۔ من را سلطانا جائرا، فرمایا جس نے ظالم بادشاہ کو ووٹ دیا، اور کوئی نہیں سمجھ آنی، اچھا کو سبحان اللہ، من را سلطانا جائرا، فرمایا جس نے ظالم بادشاہ کو ووٹ دیا، ظالم کون سا؟ کہا مستحلا لحرام اللہ، جو سود کو حلال سمجھنے والا ہو، مستحلا لحرام اللہ، جس نے سود کو حلال سمجھا، ناقصا لعہد اللہ، جس نے رب کے وعدوں کو توڑا، مخالفا لسنت رسول اللہ، جس نے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی، کان حقا علی اللہ، فرمایا پھر رب کا بھی حق ہے کیا؟ ان یدخلہ مدخلا، جدھر لیڈر جائے گا کارکن بھی ساتھ ہی جائے گا۔ یہ خطبہ امام حسین کا۔ اب ذرا آئیں خیمے کے اندر اپنی بہن کو کیا فرمایا، دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے یہ خطبہ دے رہا ہے، اور اپنی بہن کو امام حسین نے کون سا خطبہ دیا؟ فرمایا کہ بلا کے فرمایا یا اخیا، فرمایا میری بہن میرے قریب آ، فرمایا بات سن، 71 ذبح ہو چکے ہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی، 71 شہید کروا چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر چکے ہیں، اب خود تیاری کر چکا ہے، اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں، غسل کر کے کر چکا ہے۔
جو کہتے ہیں نا کہ پانی 3 دن پانی کو ایمانداری سے بتائے، کیا اہل بیت امام حسین اور پانی کی مجبوری ایمانداری سے بتائے یہ امام حسین کی شان ہے یا توہین ہے؟ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا مدینے سے چلی مکے آ رہی ہے، راستے کے اندر پانی ختم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی میرے مالک میں تیری اہل بیت کی خادمہ ہوں، پانی عطا فرما۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اوپر سے ڈول لٹکایا گیا، فرمایا پی لے۔ پینے کے بعد فرمایا غیب سے آواز ہے، فرمایا فضہ تو میرے نبی کی آل کی خادمہ ہے، ہم نے تیری خاطر قانون ہی بدل دیا ہے، باقی جو آئیں گے وہ جنت میں جا کے پئیں گے، ہم نے تجھے یہیں پلا دیا ہے۔ اہل بیت کی خادمہ دنیا کے اندر پی کے جائے، جو پوری جنت کا سردار کھڑا ہو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دریا کے راوی کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت وقت کے کتب کی نشانی کیا ہے؟ راوی کے کنارے بابا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وقت کا کتب کہہ رہا راوی کو کہ پیچھے چل، اتنی بات کرے راوی سارا کا سارا الٹا چل پڑے۔ اچھا اتنی بات کی راوی الٹا چل بھی پڑا، لوگوں نے کہا حضرت پانی الٹا جا رہا ہے، فرمایا وہی تو سمجھا رہا ہوں، وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ وقت کا کتب کہہ دے تو پانی الٹا چل پڑتا ہے۔ یار بتائے نا، اورنگزیب عالمگیر کو چھوڑے، داتا علی حجویری حضور بھی ہونا، خدا کی عزت کی قسم جہاں امام حسین کے قدموں کی خاک ہے نا، داتا حضور اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وقت کا کتب سارا کا سارا راوی الٹا چلا دے، اور امام حسین بچہ لے کے سامنے گئے تھے کہ تاڑی مہربانی پانی دے دو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ان باتوں کو؟ جس نے ووٹ نہیں دیا وہ اپنے بچے کو آگے لے کر پانی مانگنے کے لیے گیا تھا۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یاد رکھیں کہ یہ جرت اور بہادری کی داستان ہے۔ اگر مسئلہ پانی کا ہوتا تو ان سے مانگنے کے بجائے تو آپ ایک جناب والا ایڑی لگا کے سارا کچھ نکال دیتے۔ ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے نا، اپنی ایڑی لگا کے پانی نکالنا آسان تھا یا یزیدیوں سے پانی مانگنا آسان تھا؟ اپنی بہن کو بلا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ خیمے کے اندر اکیلا ایک بھائی کھڑا ہے، ایک بہن ہے، اب تنہائی کے اندر بھائی اپنی بہن کو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا میری بہن اتق اللہ، میں صرف رب سے ڈرنا۔ کس منہ سے کہتے تکیہ کر لیا تھا؟ یہ بہن بھائی پردیس کے اندر کھڑا ہو کے خاندان ذبح کرا کے اپنی تیاری کر کے کھڑا ہوا ہے، اور بہن کو کہہ رہا ہے بہن ظاہر ہے میں نے واپس نہیں آنا، تجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے والی ایک ہی ذات ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، اتق اللہ، رب سے ڈرنا۔ ذرا خطبے کو غور سے سنیے گا ذرا، اتق اللہ، میری بہن رب سے ڈرنا، وعالمی، اور یہ بات غور سے سن لے، ان اہل الارض یموتون وان اہل السماء لا یبکون، اچھا کو ان اہل الارض یموتون، فرمایا میری بہن زمین پہ جتنے رہنے والے ہیں سارے مر جائیں گے، وان اہل السماء لا یبکون، اور آسمان پہ رہنے والے بھی باقی نہیں رہیں گے، کل شین ہالک الا وجہہ، ہر شے برباد ہو جائے گی، رہے گا نام صرف۔ یہ خطبہ دے رہا ہے، یہ وصیت کر رہا ہے امام اپنی بہن کو، اور آگے کیا کہا؟ والیا والہم والکل مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ میں اس منظر پہ آ کے، اس مقام پہ آ کے بتایا نا کہ ہم یہ کربلا کیوں نہیں سنتے ہیں؟ یہ کربلا نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، میں والیا والے کل مسلم والہم، میں میرے لیے بھی تیرے لیے بھی اور قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے میرے نبی کی سیرت ہی کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اخی امی خیر منی و ابی خیر منی و اخی خیر منی، میں میری بہن ہمارا ابا ہم سے اچھا تھا، ہماری اماں ہم سے اچھی تھی، ہمارا بھائی حسن ہم سے اچھا تھا، اگر وہ نہیں رہے نا تو دنیا کے اندر رہنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ یہ خطبہ امام اپنی بہن کو دے رہا ہے،
کبھی غور کر کے دیکھیں نا یار کس منظر پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. شہادت اس چیز کا نام ہے کہ اگر بندہ یہاں اس منزل پہ آ کے اپنی بہن کو بھی یہ سمجھا کے جا رہا ہو کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اور صرف اسی سے ڈرنا ہے. کربلا اس بہادری کا نام ہے. شہادت کون سی بڑی بات ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، آپ نے حدیث پاک کتنی مرتبہ سنی ہے؟ شہادت کی باتیں تو بچپن سے ہو رہی تھی کہ یہ حسین کربلا کے اندر جائے گا، اتنی عمر کے اندر جا کے میری امت خود اس کو شہید کر ڈالے گی. یہ حدیث پاک نہیں ہے. لیکن کسی ایک ہستی نے بھی شہادت سے بچنے کی دعا کیوں؟ ذرا اس منزل پہ رک کے نا یہ مسئلہ بھی یاد رکھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا نا جنتی جوانوں کے یہ سردار ہے، امام حسن بھی امام حسین بھی، اس میں کوئی شک. اچھا کیسا گھر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا این سید العرب، عرب کا سردار کہا ہے. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور وہ تو آپ ہے. فرمایا نہیں، عرب کا سردار. فرمایا علی سید العرب، فرمایا علی عرب کا سردار ہے. عرض کی حضور پھر آپ کون ہے؟ فرمایا انا سید العالمین. فرمایا وہ عرب کا سردار ہے، میں ساری کائنات کا سردار ہوں. الفاطمہ تو والخدیجہ تو سیدات نساء اہل الجنہ، اماں جنتی عورتوں کی سردار، نانی جنتی عورتوں کی سردار، نواسے جنتی مردوں کے سردار، ابا مردوں عرب کے مردوں کا سردار، نانا ساری کائنات کے مردوں کا سردار. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، وعدہ کربلا، تاجدار جتھے بیٹھا ہو تو درد نہیں لگے. تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. کیسا گھر ہے؟ انا سید العالمین، میں ساری کائنات کا سردار. علی فرمایا سید العرب، عرب کے سارے مردوں کا سردار. میرے نواسے فرمایا جنتی مردوں کے سردار. میری گھر والے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میں وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار. سیدہ فاطمہ وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار. سارا سردار گھرانہ اکٹھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ذرا مسئلے کو بھی سمجھیں. سرداری آقا علیہ السلام نے دے دی ہے، لیکن ساتھ یہ جو امتحان رکھا گیا ہے یہ بھی امت کو بتانے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سرداری ویسے اٹھا کے دے دی ہے. جتنا بڑا مقام دیا ہے اتنا کڑا امتحان بھی ساتھ ہی لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداری بغیر امتحان کے. ہاں جس نے بھی کہتے ہیں نا جی من جد واجدہ المجتہد فائز، یہ تو پہلی کتابوں کے اندر یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. من جد واجدہ، جس نے بھی جو مقام پایا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے پایا ہے. ذرا اس آیت کی طرف ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. قرآن مجید کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا کہ اگر تم پیسوں کے ساتھ بھی جہاد کر جاؤ، اگر تم جان کے ساتھ بھی جہاد کر جاؤ، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آگے رب کیا فرمایا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. فرمایا اگر کوئی بندہ پیسوں کے امتحان سے کامیاب ہو جائے یا جان کے امتحان سے بھی کامیاب ہو جائے، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہاری سانس کی ڈور نہیں ٹوٹے گی، سب سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. وَيُدْخِلْكُمْ، اور کوئی نہیں بولے گا کیونکہ نعرہ سکھایا ہی کوئی نہیں گیا. آنکھوں لبیک. ہاں کیونکہ اصل مسئلہ نہیں ہے ہمیں صرف کھٹا میٹھا جو ہے وہ دین سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ تو سکھایا ہی کوئی نہیں گیا. حدیث پاک سن کے دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. میرے رب نے مجھے حکم یہی دیا ہے میں تب تک لڑتا رہوں جب تک روئے زمین کا ہر بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے. کیوں جی یہ حدیث نہیں؟ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقٍّ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. فرمایا یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں تب تک جہاد کروں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لیں. اور اگر پڑھ لیں انہوں نے اپنا پیسہ بھی مجھ سے بچا لیا، اپنی جان بھی مجھ سے بچا لی ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، قیامت کا دن آئے گا اس کا حساب رب ضرور لے گا کہ میرے نبی نے جب تمہیں یہ حکم دے دیا تھا تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. انا رسول الرحمت، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا انا رسول الرحمت و نبی التوبہ.
میں رحمت والا بھی رسول ہوں اور توبہ والا بھی نبی ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیتیں سن کے ہم کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں؟ شفاعت کی حدیث سن کے ہم کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں؟ جتنی بار ہم وہ حدیثیں سنتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں، ذرا یہ بھی سن کے دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ باسنی بالسیف بین یدی الساعہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے قیامت تک کے لیے تلوار دے کے بھیجا ہے. واجعل رزقی تحت ظل رمحی. فرمایا کہ رب نے میرا رزق جنگوں کے اندر رکھا ہے. جب تک میری امت جنگ کرتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، میری امت کا رزق بھی بڑھتا رہے گا. کیوں جی؟ واجعل رزقی تحت ظل رمحی. فرمایا کہ میری امت کا رزق، میری امت کا کاروبار تب تک بڑھتا رہے گا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی. رب کہہ رہا ہے حل ادلکم علی تجارہ، کاروبار میں بتاؤں وہ کرو. کون سا؟ فرمایا جہاد کرو، رب رزق بڑھا دے گا. نبی فرمایا کہ میرا رزق رب نے جہاد کے اندر رکھا ہے. 1200 سال تک امت جہاد کرتی رہی ہے، کامیاب رہی ہے کہ نہیں؟ 1200 سال. کیونکہ 200 سال کے بعد آ کے ہم غلام بنے ہیں نا. چاہے آزاد بھی ہو گئے ہیں پھر بھی ہیں تو غلام. دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے دیکھیں ذرا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ ان اللہ باسنی بالسیف بین یدی الساعہ. حضور نے شاہ فرمایا قیامت تک کے لیے رب نے مجھے تلوار دے کے بھیجا ہے. واجعل رزقی تحت ظل رمحی. فرمایا میرا رزق رب نے جو ہے وہ میرے نیزے کے سائے کے اندر رکھا ہے. آگے دیکھیں واجعل الذل والصغار علی من خالفنی. سبحان اللہ. بیٹھے ہو، ترجمہ کرا. ایمان اور دل نہ خوش ہو تو گل ختم ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا واجعل الذل والصغار علی من خالفنی. حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو بندہ میری مخالفت کرے گا جب تک ذلیل نہیں ہوگا تب تک مرے گا. واجعل الذل والصغار علی من خالفنی. فرمایا جس نے بھی رسول اللہ کی مخالفت کی ہے تب تک رب نے اسے موت نہیں دی جب تک ذلت کی زندگی نہیں گزاری ہے. آگے دیکھیں وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. فرمایا جو جس کی کاپی کرتا ہے رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. یہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے. آگے آکو سبحان اللہ. اے حدیث پڑھی نہ چلیے، ویسے لگ دیتا پڑھی عجیب نے نا یار. اے مسئلے بھی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الدین بدا غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي او من سنتي. آنکھو سبحان اللہ. تو ساڑی قوم لگی دوڑے ماجد کرے. میں نے تو پہلے حکم دیتا نے سر لا کے ویکو قوم اٹھتی کہ نہیں اٹھتی. اب میں حقیقت کہہ رہا ہوں. چلو آنکھو سبحان اللہ. انشاءاللہ سی ٹیسٹ تا بدل کے ویکھے نا. قرآن اور حدیث سنن نال بندے نو مزہ آندا کہ نہیں آندا؟ میں حدیث سنا میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چلو برکت واسطے سنا دینا. اسی آنکھو سبحان اللہ. خرج ابو طالب الى الشام خرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش. میں کوئی نہیں سنانی، وہی گل ہی کر دیں یہاں پر رہن دیں. اچھا آنکھو ذرا. خرج ابو طالب الى الشام خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش فلما اشرفوا الى الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ولا يلتفت حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. فقال له اشیاخ من قریش ما علمک فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ. اچھا کو یار. لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی وانی عارف بخاتم النبوۃ اسفل من غضروف کتفی مثل التفاحة ثم رجع فصان لهم طعاما فلما آتاهم به وكان وفي رية الإبل قال أرسل إليه فأقبل عليه وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدوا قد سبقوا إلى في الشجرة فلما جلس مال في الشجرة إليه فقال أنشدكم بالله قالوا أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب.
آج میری مرضی مقام مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دار ختم نبوت دار ختم نبوت میرے پتہ ہے علماء اہل سنت کیوں بھی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ چینل بدلانا چاہیے کہ نہیں؟ بات ٹھیک ہے، میں بھی یہ ساتھ کہتا ہوں آقا سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنو جی، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو لگتا ہے بڑا عجیب، جو مسئلہ بھی بیان کرتے جی ہونے کتھوں کٹ لیا ہے، ہونے کتھوں کٹ لیا ہے، اے نواں مسئلہ نکل آیا، اے نواں مسئلہ نکل آیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا ویرجع غریبا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دین ابتدا کے اندر عجیب لگتا تھا، لگتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا لوگوں کو دین ایسے ہی عجیب لگے گا۔ دیکھیں نا مثال دیکھیں، جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے تو لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ ہڈیاں پھر زندہ ہو جائے گی؟ فرمایا محبوب کل یحیی الذی انشأها اول مرہ، فرمایا رب پہلی مرتبہ اگر ہڈیوں کو بنا سکتا ہے تو دوسری مرتبہ ہڈیوں کے اندر سانپ پیدا کر کے پھر زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ لوگوں کو عجیب لگتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مکہ کے اندر آئے نا تو کفار مکہ نے نا سیدنا حارث کو شکایت لگائی کہ ویکھ لو تہاڈا پتر جناب نواں مسئلہ کڈ لیا ہے۔ تو آپ فرمانے کیڑا؟ کہنا جی وہ کہنا جی مرن دے بعد پھر اٹھنا ہے۔ اے ہن مسئلہ آج تک اسی سنیا ہی کوئی نہیں، ساڈے پیو دادے نہیں سنیا۔ آبانا اولو کانا آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہارے باپ دادا کے پاس عقل ہوتی تو ایویں مر جاتے۔ آج ہمارے پاس بھی یہی دلیل ہے نا، لے نہ اسی سنیا نہ ساڈے وڈکے سنیا نہ اوندے وڈکے سنیا، اے مولوی نواں کتوں کڈ لیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں جو سوال وہ کرتے تھے وہی سوال آج مسلمان کیوں کرتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں جی؟ کفار مکہ نے کہا یہ نیا مسئلہ کہاں سے نکل آیا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے؟ حضرت حارث پہنچے آقا علیہ السلام کو، جا کے کہا پتر لوگ کہتے ہیں کہ تو کہتا جی مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے کہا ابا جان آپ گواہ رہنا، قیامت کا دن آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لے ابا ویک سارے اٹھے کھڑے کے نہیں۔ بعد میں جب کلمہ پڑھا نا حضرت حارث نے، کلمہ پڑھنے کے بعد جب بات آ جاتی تو آپ مسکرا پڑتے، کہتے ہو ساری بات چھوڑو قیامت کی، مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ قیامت کے دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے کہے گا دیکھ ابا سارے اٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اٹھے ہوئے۔ سمجھ آئی؟ مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ میرا قیامت کے دن میرا بیٹا مجھے ہاتھ اوپر کر کے کہے گا ابا دیکھ سارے اٹھے کہ نہیں۔ تو جس طرح لوگوں کو دین اس وقت عجیب لگتا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یرجع عجیب غریبا، فرمایا قیامت کے دن آئے گا اس سے پہلے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوگا لوگوں کو دین عجیب لگے گا۔ آگے دیکھیں حضور نے فرمایا فطوبی للغربا۔ تھک گئے ہو تو میں بس کر دیں، میں بھی تھکا بیٹھا۔ اچھا آگو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا فطوبی للغربا، فرمایا ان علماء کو مبارک ہو۔ یار کیسی بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علماء کو مبارک، ان عالموں کو مبارک ہو۔ کون کن سے؟ کون سے عالم؟ فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی، حضور نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، جب لوگ اسلام کی ترجیح چھوڑ دیں گے، جب لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، فرمایا اس وقت وہ بیٹھ کر جب اپنے دین کو بیان کریں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علماء کو مبارک ہو جو میرے بعد دین کی باتیں کریں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے نا یہ یاد رکھیں رحمت للعالمین بھی میرا ہی نبی ہے، انا رسول الملاحم جنگوں والا بھی میرا ہی نبی ہے۔ آقا علیہ السلام کا حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب فلم اترک فیہا الا مسلما۔ اور کیڑے کیڑے حدیث بندہ سنا بھائی یار، ہم نے کھٹا 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 وہ کھٹا میٹھا کام چلایا ہمیشہ۔ ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں، فرمایا لیخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں عرب سے یہودیوں کو بھی نکال دوں گا عیسائیوں کو بھی نکال دوں گا۔ کیوں جی؟
لیخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اب کہتے ہیں جی حضور نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، ہمارے نبی نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا ہے. یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. جہاں تک مسئلہ تھا حضور کی ذات کا، جب دین کا معاملہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مت حضور ہمارے ساتھ مل کے گھل مل کے بیٹھا کرتے تھے، جب اذان ہو جاتی ایسے لگتا حضور ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. دین کے معاملے کے اندر حضور کیسے غیرت والے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر 750 بندہ مدینے کے بازار کے اندر کھڑا کر کے میرے نبی نے خود فرمایا قبیلہ بنو قریظہ کا 750 بندہ میرے نبی نے خود قتل کروایا ہے. قبیلہ بنو قریظہ کا جب محاصرہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے، مولا علی کھڑے تھے. مولا علی نے عرض کی حضور آپ تشریف رکھے، میں کھڑا ہوں یہاں پہ، کیونکہ مولا علی سمجھ رہے تھے حضور سامنے آئیں گے قبیلہ بنو قریظہ والے کوئی بات کر دیں گے. حضور نے فرمایا علی تو پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہو. جب مولا علی پیچھے ہوئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے اور یہودیوں کو سامنے دیکھا نا. اب سنو ذرا میرے نبی نے کیا فرمایا. یار ہم نے ہمیشہ سے وہ شودا دین بیان کیا. ہماری قوم کے پاس ایک ہی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. ایمانداری سے بتائے لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کیا؟ کیوں جی کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی کسی عالم سے سنا ہے ہم نے؟ کبھی جا کے پوچھا ہے کسی عالم سے کہ حضور یہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ مسئلہ غور سے سن لیں اور اس کو یاد رکھیں، آگے جا کے بتائیے گا. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے. آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، آپ بلیک میل کر کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن اگر کلمہ کسی نے پڑھ لیا ہے اب کیوں جی کلمہ پڑھ لیا پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اب کلمہ پڑھ لیا نا، اب السارق کو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اب کسی نے چوری کی نا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ فاقطعوا. ہاں نہیں کلمہ پڑھا یہ اور بات ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسلام چوری، اونچا بولو، اسلام چوری نہیں کرنے دیتا، اسلام سود نہیں کھانے دیتا، اسلام شراب نہیں پینے دیتا، اسلام بدماشی نہیں کرنے دیتا، اسلام تو پروٹوکول بھی نہیں لینے دیتا، اسلام پروٹوکول نہیں لینے دیتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اسلام کسی کو استثناء بھی نہیں دیتا. کیوں جی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو کہا جناب پیسے نہیں ہیں، 1 مہینہ کی ایڈوانس تنخواہ مل جائے. کون کس کو کہہ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ اپنے منشی کو کہہ رہا ہے حضور اگر 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مل جاتی تو گزارا ہو جاتا. منشی نے رجسٹر آگے رکھ کے کہا حضرت یہ لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے تو تنخواہ لے لیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت. کیوں جی؟ اسلام کسی کو استثناء نہیں دیتا. ہم نے یہ تو وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر والا، جب آپ نے وہ بوری یہاں پہ اٹھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اگلی بات پہ غور نہیں کیا کہ آپ کے غلام نے جب کہا تھا حضور مجھے اٹھوانے دیں تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ ایک قانون بتایا تھا، وہیں پہ قانون بنایا تھا، فرمایا قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا. ایمانداری سے بتائے اسلام تو عمر کو استثناء نہیں دیتا. تیرے ملک کے صدر کے پاس استثناء کہاں سے آیا؟ تیرے ملک کے وزیر اعظم کے پاس استثناء کہاں سے آ گیا؟ کیوں جی؟ اسلام کسی کو استثناء نہیں دیتا، یہ اسلام ہے. آقا علیہ الصلوۃ بہرحال مطلب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں اسلام دین کے اندر نرمی ضرور ہے. نرمی کس کے لیے ہے؟ آپ 5 نمازیں پڑھیں، دین کے اندر سختی ہے ہی نہیں، آپ نوافل نہ پڑھیں. آپ زکوٰۃ دیں، آپ بے شک صدقات نفلی نہ کریں، دین کے اندر سختی
ہاں، اور اگر آپ یہ کہیں جی میں چوری بھی کر لوں، ٹھگی بھی کر لوں، کرپشن بھی کر لوں، بےایمانی سارا کچھ کر لوں، پھر بھی دین مجھے کچھ نہ کہے، اسلام اتنا شودہ، ہم نے صرف شودہ سمجھا ہوا ہے، ہمیں وہ مسئلہ پسند ہے جس مسئلے کے اندر ہمیں کچھ بھی نہ کہا جائے۔ ساری قوم ماہ رمضان کے اندر ہندوانا 120 روپے کلو بیچتی ہے اور نیک حکمران صرف دعاؤں کے اندر مانگتی ہے، یا اللہ نیک حاکم عطا فرما۔ سارا دن ٹھگی کرنی اور دعا مانگنی، یا اللہ رحم فرما، ملم یرحم لا یرحم۔ جب تو نے بندوں پر رحم نہیں کیا، تیرا رب تجھ پر رحم کیسے کرے؟ ساری دہاڑی تجھے رحم آیا گاہکوں پر؟ کیوں جی؟ ساری دہاڑی تو نے جو فروٹ بیچا ہے، تو نے جو سبزی بیچی ہے، تو نے جو سودا بیچا ہے، تو نے گاہک پر کتنا رحم کیا ہے؟ پھر بتا کس منہ سے عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو نے رب سے رحم کی دعا مانگی ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ یہ تقریریں ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی نا، مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دین کے اندر سختی بھی ہے، لیکن اس بندے کے لیے ہے جو دین کے اوپر نہ چلے۔ آپ بے ایمانی کرے اور آپ کہیں جی دین کے اندر سختی نہیں ہے نہ۔ دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی ہے اس قوم کے پاس، کہتے ہیں جی رب آپ پہ ہی بخشے گا۔ ایمانداری سے بتائیں رب آپ پہ کیوں بخشے؟ اور آپ جانتے ہیں یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں جی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جانا ہے، پھر رب ہمیں بخش دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت کے اندر جانے کے بعد کیونکہ ہم رب کے لاڈلے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ یہودی کہتا ہے جی ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، اور تو کہتا ہے جی میں رب آپ پہ بخش دے گا۔ بتا اس وقت تیری سوچ اور یہودیوں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ نماز کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مالک مجھے عیسائیوں کے رستے پہ بھی نہ چلا، مجھے یہودیوں کے رستے پہ بھی نہ چلا۔ نماز پڑھنے کے بعد، رب سے گھر سے نکلنے کے بعد تو کھڑا ہو کے کہتا ہے جی وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ کل مجھ سے ایک مدنی مسئلہ پوچھا ہے کہ جی کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کافر، یہودی، عیسائی، ہندو جتنے بھی ہیں، غیر مسلم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی فلاحی کام کر جائے، جتنا مرضی فلاحی کام کر جائے، مسلمان چاہے گناہگار بھی ہو چاہے بدکار بھی ہو، مسلمان گناہگار بدکار اس کافر سے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ ہم احساس کمتری کا شکار ہے نا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسلمان اس کافر سے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اگر حدیث پاک ہے آپ نے سنی ہوئی ہے نا، وہ ایک کتے کو پانی پلا کے عورت جنت گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ یار ایک کتے پر رحم کر کے عورت جنت تک پہنچ جائے، اور تو اپنے گاہکوں پر رحم نہ کر کے بھی تو رحم کی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے۔ آخری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حضور نے فرمایا میں ان کو نکالوں گا، کوئی بھی عیسائی کوئی یہودی عرب کے جزیرے کے اندر نہیں رہے گا۔ فَلَمْ أَتْرُكْ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں اصول بنا کے جا رہا ہوں، عرب کے اندر جو بھی رہے گا اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو عرب کے اندر رہے گا، وگرنہ نہیں رہے گا۔ حضور قبیلہ بنو قریظہ کے سامنے کھڑے ہیں، مولا علی کو پیچھے ہٹا دیا۔ جب یہودیوں نے حضور کو دیکھا نا، دیکھنے کے بعد جب وہ چیمے گویا کرنے لگے نا، اب ذرا سنیں آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو مخاطب کیسے کیا ہے، حضور نے یہودیوں کے ساتھ بات کیسے کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا اخوۃ القرادۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، حضور نے فرمایا بندر اور خنزیر کی اولاد۔ یہ حدیث نہیں ہے رسول اللہ کی، یا اخوۃ القرادۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، شیطان کے پتروں اور خنزیر اور بندر کی اولادوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے محمد مصطفیٰ کھڑا ہوا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں ذرا، مزاج کو سمجھے۔ کہتا جی یہ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، منافقوں کے بارے میں رب کہہ رہا ہے، کہتا ہے جب وہ مسلمانوں سے ملتے نا کہتے جی ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ کافروں سے ملتے نا تو کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن رب نے یہ نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ،
یا کفارہم، جب وہ اپنے کافروں سے ملتے تھے، رب نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب وہ شیطانوں سے ملتے۔ ایمانداری سے بتا، لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، رب کافروں کو کہہ رہا ہے جب وہ شیطانوں سے ملتے نا تو وہ کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب نے کافروں کو شیطان کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان ان کو کہا ہے کہ نہیں کہا؟ فرمایا شیطان کے پتروں، مطلب کیا ہے؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ذرا یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اخلاق یہ ہے کہ بندہ دنیا دار کے سامنے آکڑ کے بات کرے، یہ اخلاق ہے۔ عالم دنیا دار کے سامنے، چودھری جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو، بڑا چودھری بنا پھرتا ہو، میں اس چودھری کے سامنے اگر عالم دین چودھری بن کے بات کرے، یہ اخلاق ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یاد رکھیں یہ اخلاق۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، آپ نے نا پیسوں کے اندر ایسے ہاتھ ڈال کے اوپر اچھال کے فرمایا جس کے پاس یہ نہ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں سنتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و مقام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل بغیر شور سنا دیں۔ گال مکمل ہو گئی۔ دیکھیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام سے اتنا احساس کمتری کا شکار نہ ہو، جہاں بیٹھے وہاں اسلام کی خوبی بیان کریں۔ ہاں جہاں بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا میں جب تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں نا، اس کا دن بھی دن ہے، اس کا رات بھی دن ہی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہے۔ کل میرے سامنے دوست نے ایک بات کی ہے، اس نے کہا جی گرو نانک نے یہ کہا۔ میں نے کہا یار گرو نانک کو چھوڑنا، کوئی دین کے معاملے میں کوئی کسی اور بندے کی بات سنا، ہمیں جو مزہ ان کا آتا ہے وہ گرو نانک شروع نانک میں نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال وہ سریکی کا مجھے کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ چسکے کے لیے مجبوراً سنا دیتا ہوں۔ انہیں جانا انہیں مانا، ہاں بالکل چل رہے ہیں، نہیں چل رہا تو نعرہ لگا دو، کوئی نعرہ لگا دو، جوان بیٹھا تو نعرہ لگا دی یار۔ نعرہ تکبیر، اللہ من شبہ نبیًا، من شبہ نبیًا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ، جی میں دل آکھی اوے کر بختہ، میرا مالک دے مختار جو ہے، تو خوش تھی ون میرا کوئی ڈر نہیں، تو خود میرا چین قرار جو ہے، میری جیون دی امید جو ہے تے میری زندگی دا اعتبار جو ہے، بھاویں ٹھوکرا مار کے مار سٹیں تے کو حق ارشد تو یار جو ہے۔ سارے پیری گھنگرو شوق دہن،
اسا نہیں تھک دے جت کت نچوا، اسا نچنا ہے تیری انگلیاں تے، تھت نال بھاویں بے تھت نچوا، بھاویں مسجد نے بھاویں مندر جل، بھاویں اتھ نچوا بھاویں اتھ نچوا، تیرے ارشد ہاتھ جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے سب جت نچوا، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، کبھی میں کدے سے گزرے کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے بڑے پیچ و خم سے گزرے، حد کن فقا سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا، تیرے جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔